الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد أنا خاتم النبيين لا نبي بعده. بقول شاعر: وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر. جناب پرنسپل صاحب، محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو صلاح الدین محمد شیبان الحجابی کا سلام پہنچے. جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے قرآن ایک انقلابی کتاب ہے. چنانچہ ہمیں اس موضوع کی گہرائیوں میں اترنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور اس ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جانا ہوگا. تاریخ کے صفحات کو الٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم کا دور دورہ تھا، زور و جفا عام تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا. عورت تو حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. حقیقت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون تھا. ہر طرف کوہرام تھا، افراد طرف تفریح تھی، ظلم تھا، اضطراب کا عالم تھا، جہالت تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا تو ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا. تو اتنے میں اللہ کا خاص رحم ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو ہماری اصلاح کے لیے اس دنیا میں ظہور فرمایا اور ان کو قرآن کی شکل میں ایک دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، زندگی کا نور دیا. اور اتنے میں قرآن کے انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کیا. قرآن نے شہر بدل دیے، ویرانے بدل دیے، صحرا بدل دیے، عقائد بدل دیے، کاروبار بدل دیے، بازار بدل دیے. اس انقلاب سے لٹیرے محافظ بن گئے، ظالم عادل بن گئے، فاسق زاہد بن گئے. عرب کے چرواہے تو زمانے کے رہنما بن گئے. جاہل تھا عالم بنا، قطرہ تھا دریا بنا. اس انقلاب کی برکت یہ ہوئی کہ ابوبکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، علی عثمان ذوالنورین بنا، علی حیدر کرار بنا، بلال مؤذن رسول بنا، معاویہ کاتب وحی بنا، خالد سیف اللہ بنا، سیف من سیوف اللہ، ابو عبیدہ امین الامہ بنا. کلیپنگ، شاباش. بقول شاعر ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے. ہے سچ یہ کہ عثمان غنی پر شان دولت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر تو شجاعت ناز کرتی ہے. جناب صدر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج بھی وہی قرآن ہے جو پہلے تھا، مگر ہم وہ پہلے کی طرح نہیں رہے. اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس خرافات اور بکواس کے لیے وقت ہے، گپ بازی کے لیے وقت ہے، فلموں اور ڈراموں دیکھنے کے لیے وقت ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے کے لیے وقت ہے، مگر قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں. میرے ساتھیوں، میں نہایت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم وہ ماضی بھول چکے ہیں. ہمیں وہ شاندار ماضی کو یاد دلانا ہوگا. علامہ اقبال فرماتے ہیں: تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے،
تیرے قرآن کو تو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، آ جاتا تھا اگر عین لڑائی میں وقت نماز تو سجدہ رو ہو کے نماز ادا کرتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کے بعد یہ شعر ہماری عزتوں پر ایک داغ ڈالنے کی مانند ہے، وہ یہ ہے مگر وہ تو تیرے آبا تھے مگر